آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے انوکھا درزی۔ ایک گاؤں میں بابر نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ بابر باقی درزیوں کی طرح عام نہیں تھا، وہ بڑا انوکھا اور نرالے مزاج کا انسان تھا۔ لوگ اسے انوکھا درزی بھی کہہ کے پکارتے تھے۔ اس کی دکان گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ بابر کے پاس آنے والے گاہک کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے تھے۔ وہ پرانے جوڑے کو نیا کرنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ وہ جو کپڑا کتنا بھی پرانا ہو وہ اس انداز میں صحیح کرتا اور سیتا کہ وہ نیا لگنے لگتا۔ مگر بابر کی ایک عادت بڑی عجیب تھی۔ وہ کپڑا سینے کے دوران گاہک کو ایک نیا قصہ سناتا۔ گاؤں والے بھی اس کی وجہ سے اس کے پاس آتے۔ ایک دن ایک امیر زمیندار اس کے پاس آیا اور بولا، بابر میاں، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے لیے سب سے خوبصورت لہنگا تیار کرو، لیکن یاد رکھنا یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، اس میں کوئی نقص نہ رہ جائے اور یہ خراب نہ ہو جائے، اسے بہت احتیاط سے سینا۔ بابر ہنس کر بولتا ہے، ارے زمیندار صاحب، انوکھا درزی جب کچھ سیتا ہے تو وہ خراب نہیں کرتا بلکہ اسے اور قیمتی اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بابر نے لہنگا تیار کرنا شروع کیا، مگر اس نے عام دھاگے سے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے جادوئی دھاگے سے اس کی سلائی شروع کی۔ بابر کے پاس ایک پرانی سوئی تھی۔ کہا جاتا تھا یہ سوئی کوئی عام سوئی نہیں تھی بلکہ پرانے جناتی خزانچی نے بنائی تھی۔ بابر کے دادا کو یہ سوئی اس وقت ملی تھی جب وہ جوانی میں ایک ویران حویلی میں پھنس گئے تھے۔ وہاں ایک جن رہتا تھا جس نے یہ سوئی بابر کے دادا کو دی تھی اور کہا تھا، یاد رکھنا یہ سوئی نیک نیتی اور سچائی والے ہاتھوں میں ہی کام کرے گی، جو لالچ کرے گا یہ سوئی اسے برباد کر دے گی۔ زمیندار کی بیٹی کا لہنگا جب اس نے سیا تو سب حیران رہ گئے۔ جب دلہن نے وہ لہنگا پہنا تو روشنی اور خوشبو اس کے لہنگے سے پھوٹ رہی تھی۔ رشید نام کا ایک دوسرا درزی جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس کو اس حسد نے آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ ایک دن جب بابر کسی کام سے اپنی دکان سے گیا، وہ اس کی دکان میں گھس گیا اور اس کی سوئی چرا لی۔ رشید نے جب کام شروع کیا تو سوئی نے اپنا کام کرنے کے بجائے اس کے کپڑے خراب کرنا شروع کر دیے اور گاؤں میں یہ افواہ پھیلنے لگی کہ رشید تو کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک رات رشید نے پھر سوئی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے سلائی شروع کی، اچانک دکان کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اچانک سے ایک خوفناک سی آواز آئی، رشید، تو نے لالچ کیا ہے، اب تو اس کی سزا پائے گا۔ رشید نے دیکھا دھاگے میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے اور وہ ایک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ وہی قید کیا ہوا جن تھا جس نے بابر کے دادا کو سوئی دی تھی۔ یہ سوئی صرف خلوص کے لیے تھی، دھوکہ اور حسد کے لیے نہیں۔ رشید نے کانپتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کر دی ہے۔ اسی وقت باہر شور سن کر بابر بھی رشید کی دکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے رشید کو دیکھا جو جن کے سامنے کھڑا کپ کپا رہا تھا۔ پھر بابر نے جن سے کہا کہ یہ انسان بھٹک گیا تھا، اسے معاف کر دو، آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جن نے رشید کو گھورا، اگر یہ واقعی توبہ کر لے اور سوئی واپس کر دے اور آئندہ حسد نہ کرے تو میں اس کو بخش سکتا ہوں، ورنہ میں اس کو بہت کڑی سزا دینے والا ہوں۔ رشید نے جلدی سے بابر سے معافی مانگی اور اسے سوئی واپس کر دی۔ جن کی ہنسی کمرے میں گونجی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد رشید نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور بابر کے ساتھ دوستی کر لی اور بابر سے کام سیکھنے لگا اور اس کے ساتھ مل کے کی دکان پہ ہی بیٹھنے لگا۔ بابر نے اسے وہی جادو سکھایا جو نیک نیتی اور دعاؤں سے مل کر بنتا ہے، اور گاؤں والے بھی رشید سے اب کپڑے سلوانے لگے تھے کیونکہ انوکھا درزی
صرف کپڑے ہی نہیں سیتا تھا بلکہ دلوں کو بھی جوڑتا تھا، اور یہی کام وہ رشید کو بھی سکھا رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد اور لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تک ہم نیک نیتی اور سچائی سے کام نہیں کریں گے، ہمارے کام میں برکت اور سکون نہیں ہوگا۔